بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسر روم کے سوالات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوابات۔ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرہ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کب کہی کہ میں ایسی مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے ابو الحسن رضی اللہ عنہ میرے پاس نہ ہوں۔ اس کی وجہ احمد نے اپنی کتاب فضائل میں یہ لکھی ہے کہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جواب نہ دے سکے۔ بالآخر وہ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے بغیر دیر کیے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے۔ سوال یہ تھے: ابن مصب کا کہنا ہے کہ بادشاہ روم نے لکھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی الاصغر کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانب، اما بعد میں خط بھیج رہا ہوں اور اس میں چند سوال بھی ہیں، برائے کرم مجھے ان کے جواب ارسال فرمائیں۔ سوال یہ ہے: سوالات کی تفصیل۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی ہے؟ جنت کی سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بر کمی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے، آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ جوابات کی تفصیل۔ جب یہ سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنے تو فرمایا: علی رضی اللہ عنہ، آپ ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول کی برکت سے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں، وہ شریک خدا ہے کہ جس کو اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا سے تعلق ہی نہیں، وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں ہے، حالانکہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی، 5 یہ ہیں: آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی ہے: حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا، دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کے سایہ کو تیز رفتار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا: ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ جنت کے برتن میں مختلف اقسام کے انعامات ہوں گے،
وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیب جنت سے حور برآمد ہوں گی لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے۔